آپ کی کامیابی پرندے اڑانے پر موقوف نہیں ہے، آپ کی کامیابی موقوف ہے آپ کی تقدیر پر اور آپ کی محنت پر۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ گمان تھا کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں کثرت سے نازل ہوتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ نحوست، پریشانیوں اور مصیبتوں والا ہے، اور آج کے دور میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی اور خوشی کی کوئی تقریب نہیں مناتے ہیں، ان دنوں میں نیا کاروبار شروع نہیں کرتے ہیں، مٹی کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ان دنوں کو تو سخت منحوس خیال کرتے ہیں۔ پھر جب 13 تاریخ آتی ہے تو اس کو 13 تیزی کا نام دے کر اس رات میں انڈے، تیل، بھلاویں اپنے سرانے رکھ کر سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر ان کو خیرات کر دیتے ہیں۔ حالانکہ خیرات کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن کسی دن کو منحوس سمجھتے ہوئے خیرات کرنا غلط ہے۔ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا، سبھی دن اللہ کے ہیں۔ تو کسی مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے باطل خیالات کا رد فرما رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ بیماری ایک دوسرے کو اڑ کر لگتی ہے، مطلب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیماری خود سے اللہ کی مرضی کے بغیر خود سے اڑ کر ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى، بیماری کا اڑ کر ایک دوسرے کو لگنا جیسا بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ولا طیرۃ، اور بدشگونی جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کا شگون دیکھتے تھے، پرندے کو اڑاتے تھے، پھر یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ پرندہ سیدھی جانب اڑا تو میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے اس کام میں کامیابی مل جائے گی، اور اگر یہ پرندہ بائیں جانب اڑا تو سمجھتے تھے کہ مجھے اس کام میں کامیابی نہیں ملے گی، میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ اب اسی خیال میں یہ لوگ نیا کام شروع کرتے تھے یا نیا کام شروع کرنے سے رک جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے اڑانے جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ اگر پرندہ اوپر کی طرف اڑا تو سمجھتے تھے کہ میرا کام جلدی ہو جائے گا، میں جلدی کامیاب ہو جاؤں گا، اور اگر وہ پرندہ نیچے کی طرف اڑا تو سمجھتے تھے کہ مجھے کامیابی دیر سے ملے گی۔ اب یہ سوچتے ہوئے بھی وہ لوگ کام نیا شروع کرتے تھے یا شروع کرنے سے رک جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کو بھی باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، ولا طیرۃ، پرندے اڑانے جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کی کامیابی پرندے اڑانے پر موقوف نہیں ہے، آپ کی کامیابی موقوف ہے آپ کی تقدیر پر اور آپ کی محنت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا طیرۃ، پرندے اڑانے جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ولا حامۃ، الو جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر الو کسی کے گھر پر پکارے تو وہاں کے کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی خیال باطل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ الو جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، الو میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی خیال ہوتا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مر گیا، تو اس کو دفن کرنے کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں تو وہ گلی ہوئی ہڈیاں الو بن کر واپس آتی ہیں۔ پھر وہ واپس آ کر الو جس جگہ پر پکارتا ہے تو وہ ساری جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ یہ خیال غلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو بھی غلط فرمایا، ولا حامۃ، الو جیسی کوئی چیز نہیں ہے، الو میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ولا سفر، اور سفر جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے وہ نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ پہلے یہی سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں وہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے اور دیگر خوشی کے کام نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا رد فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا خیال غلط ہے، سفر جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، مطلب سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور مجذوم سے، کوڑ کے بیمار شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری ایک دوسرے کو اڑ کر نہیں لگتی، دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ
جذام کے مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو بظاہر تو یہ دونوں اپوزٹ معلوم ہوتی ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری اپنی خودی سے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پھیلتی۔ پھر دوسری بات ہے کہ جذام کے مریض سے تم اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کچھ بیماریوں کو اس طرح بناتا ہے کہ اس مریض کے کانٹیکٹ میں آنے سے وہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے۔ تو دونوں بھی باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ بہرحال اس حدیث میں سفر کا لفظ آیا ہے، تو سفر کے مہینے میں جو نحوست سمجھی جاتی وہ خیال غلط ہے بتانے کے لیے آیا ہے۔ تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں شادی کی جا سکتی ہے اور خوشی کی کوئی بھی تقریب منائی جا سکتی ہے، اس میں نیا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے، اسی میں زیادہ کامیابی ملتی ہے کیونکہ اس کا نام ہی ہے سفر المظفر، یعنی سفر کامیابی کا مہینہ۔ تو یہ نیک فال ہے، اس میں نیا کام شروع کرنے سے کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ۔ تو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، تیرا تیزی جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی بھی لغو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔